نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ایک پوچھا گیا ہے کہ یہ کہاں تک درست ہے کہ قیامت کا دن 10 محرم الحرام بروز جمعہ نماز عصر کے وقت ہوگا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ صحیح مسلم میں جمعہ کے بارے میں حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے جمعہ کا دن ہے۔ اس روز حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ اس دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن انہیں جنت سے نکالا گیا، اور قیامت بھی جمعہ ہی کے دن قائم ہوگی۔ قیامت عاشوراء کے دن قائم ہوگی۔ دجال کیا ہے، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، یہ بھی ایک سوال پوچھا گیا ہے۔ دجال کا لفظ دجل سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہے چھپانا اور ڈھانپ لینا۔ کذاب کو بھی دجال اس لیے کہتے ہیں کہ وہ حق کو باطل کے سبب سے چھپا دیتا ہے۔ دجل کے معنی فریب اور ملمہ کاری کے ہیں۔ احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں دجال کی بابت جو ارشادات اور علامات ملتی ہیں وہ یہ ہیں: ظہور دجال علامات قیامت میں سے ہے۔ اس کا ظہور قیامت سے پہلے ہوگا۔ شخص کانا ہوگا اور اس کی کانی آنکھ انگور کی طرح پھولی ہوئی ہوگی۔ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کاف ر لکھا ہوگا۔ اس کے ساتھ آگ اور پانی کے دریا ہوں گے۔ وہ ایک آدمی کو قتل کر کے پھر زندہ کرے گا۔ وہ مشرق کی طرف سے نمودار ہوگا۔ دجال کا لقب مسیح ہوگا، لیکن وہ مسیح ضلالت ہوگا، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح ہدایت ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ بعض روایت میں ہے کہ دجال پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا اور پھر الوہیت کا۔ دجال کے دعوی الوہیت کو باطل ثابت کرنے کے لیے بعض احادیث مبارکہ ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ کانا ہوگا۔ اللہ تو کانا نہیں ہے، اور اگر وہ اپنی الوہیت کے دعوے میں سچا ہوتا تو اپنے جسمانی نقص اور عیب کو دور کرتا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ دجال کا ظہور اہل ایمان کی ابتلاء، آزمائش اور امتحان کے لیے ہوگا۔ اسی باعث اس کے ہاتھ پر خرق عادت یعنی کہ شماتی اور محیر العقول امور کا ظہور ہوگا۔ احادیث مبارکہ میں یہ نہیں ہے کہ دجال کا ذکر سورۃ کہف میں ہے، بلکہ یہ ہے کہ سورۃ کہف کی ابتدائی 3 آیات یا ابتدائی 10 آیات یا آخری 10 آیات یا ہو سکے تو پوری سورۃ کہف کی تلاوت کرتے رہا کرو۔ اس کی برکت سے اللہ جل شانہ تمہیں فتنہ دجال سے محفوظ فرمائے گا۔ ایک سوال کیا گیا ہے کہ کیا جنت میں دنیاوی کھانوں کی طرح بھی کھانے ہوں گے یا خالی پھل اور میوے ہوں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور آپ بشارت سنا دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ جب انہیں باغات کے کسی پھل کا رزق دیا جائے گا تو وہ کہیں گے، یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے ملا تھا، اور ان کو ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے۔ اور تمہارے لیے اس جنت میں ہر وہ چیز ہے جسے تمہارا جی چاہے، اور تمہارے لیے اس میں ہر وہ چیز ہے جو تم طلب کرو، جسے ان کے دل چاہیں گے۔ ان میں پھل اور کھجور اور انار ہیں۔ اہل جنت کو من پسند چیزیں ملیں گی، جس چیز کی وہ خواہش کریں گے انہیں مل جائے گی۔ ظاہر ہے وہ کسی بھی چیز کی خواہش کر سکتے ہیں، اور ہر طیب اور طاہر اور حلال چیز انہیں دستیاب ہوگی۔ باقی رہا یہ سوال
کہ وہ پھل اور کھانے کس طرح کے ہوں گے، تو قرآن نے فرمایا کہ دنیا کے پھلوں کے مشابہ ہوں گے تاکہ طبیعت ان کی طرف مائل ہو، انسیت ہو، لیکن جنتی پھلوں، میووں اور طعام کی جو لذت ہوگی دنیا میں ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اہل جنت کو جو پھل بار بار دیے جائیں گے وہ صورتاً تو پہلے پھلوں کے مشابہ ہوں گے، لیکن ہر بار ذائقہ نیا ہوگا، لذت نئی ہوگی۔